اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ خالق لا نظیر لہ واحد لا ند لہ وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له والرازق لا معين له وفاطر لا شريك له الأول بلا زوال والدائم بلا فنا ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا صلوات۔ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور جو اولی الامر ہیں ان کی۔ اگر تم میں کوئی نزاع پیدا ہو، کوئی تنازع ہو، اسے پلٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ چونکہ مجالس جو ہیں وہ ایام خصوصی ہیں، چونکہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ چونکہ پروردگار عالم نے تھوڑا سا قریب آ سکتے ہیں، چونکہ غور طلب امر یہ ہے کہ جب کلام کو مختصر کہا جا سکتا ہو تو اسے طویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اگر بات مختصر کہی جا سکتی ہے تو وہی کلام اچھا ہے جو کوتاہ بھی ہو، چھوٹا بھی ہو، بامعنی ہو۔ جائز انسان طویل کلام گئے۔ قرآن مجید یہ بات دیگر مقامات پہ بھی کہہ چکا ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ کلام مجید میں یہ بات آپ کو نظر آتی ہے۔ یہاں اس کلام کو طول دینے کی کیا ضرورت تھی جب یہ بات یوں بھی کہی جا سکتی تھی، یا اہل ایمان اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی۔ لیکن تکرار ورب
صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ جب خالق نے اگر دیگر مقامات پر تکرار فعل نہیں کیا تو براہ راست کہہ دیا اطاعت کو اللہ اس کے رسول کی، تو اب اگر یہاں تکرار کی ہے تو اس کے کوئی معنی ہے، یہ بے سبب نہیں ہے، یعنی وہ بات نہیں ہے جو دوسری جگہ تکرار ہو رہی ہے، ورنہ خالق کبھی اس کی تکرار نہ کرتا کہ 2 مرتبہ آتیوں کا استعمال کرے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، بس اذان من۔ جب یہ الگ الگ ذکر کیا، اس کا مطلب یہ کہ خالق کچھ اور سمجھانا چاہتا ہے آپ کو جو وہاں نہیں سمجھ میں آئیں گے ان مقامات پر کہ جہاں پر ایک ساتھ ذکر کر دیا، کیونکہ بالاصل اطاعت صرف اللہ کی واجب ہے اور کسی کی نہیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو سزاوار اطاعت ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ سبھی کچھ ہے، کوئی رب بھی ہے، وہی خلق کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ تمام صفات اسی کے لیے ہے، وہی سزاوار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، کوئی اور نہیں، تو بالاصل ذاتاً ہے اس کی۔ باقی اطاعتیں سب اس کے حکم سے ہوں گی، ایون رسول کی اطاعت بھی ذاتاً نہیں ہے، از طرف خدا ہے، اصل اسی کی ہے، بس ذات واجب کی، چونکہ وہ سزاوار ہے اس بات کا اس کی بندگی کی جائے، اسی پہ ایمان لائے، اسی کی اطاعت کریں۔ اب اگر وہ خود ہی حکم دے کہ میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، اب یہ اطاعت اصل میں رسول کی اطاعت نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، یہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے خالق نے کہہ دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جب مسلمانوں کسی کنفیوژن میں نہ رہنا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی ہے، تو ان کی کوئی معصیت نہ کی جائے رسول کی، کیونکہ ان کی معصیت ہماری ہے، ان کا انکار ہمارا انکار ہے، اس لیے ذات واجب خود تو دنیا میں آتا ہی نہیں ہے، کبھی آنکھیں اسے دیکھ ہی نہیں سکتی، اور ایمان بھی لانا واجب ہے اللہ پر اور اس کی اطاعت بھی واجب ہے۔ ایمان کے دائرے میں تو پوری دنیا جمع ہو ہی سکتی ہے، کیونکہ اس میں خرچ کچھ نہیں آتا ہے، کوئی زحمت نہیں ہے، ایمان تو اندر ہوتا ہے، الحمدللہ مومن ہے، اللہ بھی ایمان رکھتے ہیں، مشکلات ہی جب لفظ اطاعت آ جائے تو اطاعت میں زحمت ہوتی ہے، اطاعت میں زحمت ہے، وہاں مشکل ہو، اس لیے کہا ایمان لاؤ، تو ایمان لا کے تو بہت آسان بات ہے ایمان لانا، چونکہ اندر کا مسئلہ ہے، قلب کا مسئلہ ہے نا، سبھی کہتے ہیں الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، چونکہ زحمت نہیں ہے بات کہنے میں، تو جب اس نے کہا نہیں اطاعت بھی کرو، یعنی اس کے حکم کی اطاعت، ورنہ ایمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اطاعت حکم نہ ہو، چونکہ اطاعت میں انسان کو پھر اپنی مرضی کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، انسان کا نفس اپنی اطاعت کرانا چاہتا ہے، تو یہ ذات واجب کے لیے ہے کہ اگر ایمان ہے تو اطاعت بھی کرو اللہ کی، یعنی جو وہ کہے وہ کرو، ورنہ ایمان کوئی معنی نہیں، ایمان کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب جو وہ دستور حیات بھیجے اس پر عمل کرو، یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور یہ اطاعت کہاں ظاہر ہوگی؟ اپنے نمائندوں کے ذریعے، کیونکہ آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے اسے، تو اس کے احکام جاری ہوں گے کہاں جاری؟ ان کے ذریعے سے جاری ہوں گے، تو ان کی اطاعت کرو،
اور مطیع ہونے کی شناخت تو ہوتی ہی اطاعت کے بعد ہے، یعنی حکم کے بعد۔ کوئی آدمی بہت فرما بردار اعلان کرتا ہے میں بہت فرما بردار ہوں، آپ بھی کہیں یہ ہمارے بہت فرما بردار ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ حکم دیں گے، یہ بات پتہ چلے گی، حکم جب دیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے، وہاں پتہ جائے گا نہیں یہ تو نہیں فرما بردار۔ جب وہ اگر حکم کی اطاعت نہیں کی، معلوم کہاں فرما بردار؟ تو حکم سے پتہ چلتا ہے عمل کرنا یہ مطیع ہے، اطاعت کرنے والا۔ وہ شیطان کیوں مارا گیا؟ روزانہ ہی بندگی کرتا رہتا، صبح شام کرتا تھا، نکالا کیوں گیا؟ حکم دیا تھا ایک۔ اگر حکم نہ دیتا تو اب تک وہیں بیٹھا ہوتا، ابھی تک کہاں ہوتا؟ اب عبادت گزار ہوتا۔ حکم دیا تو آزمائش ہو گئی کہ مطیع ہے یا نہیں ہے۔ یہی بندگان خدا کے لیے ایمان ہے یقینا، وہ تو قلب کی بات ہے نا، نظر کسے آ رہا ہے ایمان، کوئی انکار ہی نہیں کسی کو، مگر آزمائش ایمان ہے اطاعت کے بعد۔ اس لیے آمنو کے دائرے میں تو بہت کثرت آ سکتی ہے، مگر عطیوں کے دائرے میں نہیں ہے۔ آزمائش ہے کہ عطیوں کے دائرے میں انسان آئے، اپنے نفس کو مٹائے، اس کی حکم پر عمل بجا لائے، یہ اصل میں اطاعت، یعنی نظام حیات، نظام زندگی جو اس نے دیا انسان کو، اسے اطاعت کرے۔ اب یہ کس سے جاری ہوگا؟ ظاہر ہے کہ مجھے تو نبی کی طرف جا رہا ہوں کہ جس کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی اطاعت ہماری اطاعت ہے، لہذا اطاعت کی دو قسمیں، چونکہ توجہ کیجیے گا۔ ایک اطاعت مطلق ہے، جیسے ذات واجب کی، اس میں کہیں لکھا کب کرو کب نہ کرو، کہیں کہا خالق نے کب میری اطاعت کرنا کب نہ کرنا، اور ہمیشہ ہی کرنی ہے آپ کو، اس میں کوئی نہیں کوئی شرط و قید ہو، نہیں، ایک اطاعت مشروط ہے۔ یہ اطاعت بہت سی ہو سکتی ہیں۔ نبی کی اطاعت اگر کوئی قرینہ موجود ہے تو اور بات ہے، واجب ہے اطاعت نبی کی، چاہے نبی کا حکم ہو، فعل ہو یا سکوت ہو، واجب ہے۔ اس لیے کوئی قرینہ آ جائے آپ کے سامنے کہ بھئی حدیث ضعیف ہے، تو مسئلہ تو سند کا ہو گیا، اگر ثابت ہے تو اطاعت واجب ہے۔ اطاعت جیسے اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی بھی اطاعت واجب ہو گئی، چونکہ وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ مشروط یہ ہے کہ مثال آگے تو عرض کر دوں کہ جیسے والدین کی اطاعت، حکم ہے پروردگار کا، انسان کو وصیت کی ہے نیکی کی، احسان کی وصیت کی ہے انسان کو، کہاں قید لگائی؟ کہا دیکھو جب معاملہ ہمارا آ جائے، جب معاملہ شرک کا آ جائے، لا تطعہما، خبردار پھر ان کی اطاعت نہ کرنا، والدین کی بھی، کیونکہ اس شرط کے ساتھ ہے، یہ مطلق نہیں ہے۔ جب دین کا معاملہ ہے آپ کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اب صرف اس کی ہوگی، ذات واجب کی۔ خدا اور رسول کی اطاعت مطلق ہے، وہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب پروردگار عالم نے ایک واضح طور پر کہا کہ اطاعت کرو رسول کی، اس میں کوئی قید تو نہیں ہے کہ کب کرو کب نہ کرو، کس حالت میں کرو کس حالت میں نہ کرو، یہ تو کہیں نہیں کہا۔ جب نہیں کہا تو پھر اطاعت مطلق ہے، جیسے اللہ کی اطاعت واجب ہے ایسے اس کے رسول کی اطاعت بھی واجب ہے۔ امت کو حق نہیں ہے کہ وہ نبی کے فعل میں غور کرے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، یہ کس نے اختیار دیا امتی کو؟ اس کا کام تو صرف کیونکہ اس کی گارنٹی خالق نے لے لی، اسی کا نام عصمت ہے۔ جنہیں عہدہ دیا وہاں عصمت کی شرط بھی رکھی کہ معصوم ہیں، تم بے فکر ہو جاؤ، چونکہ ہم حکم دے رہے ہیں ہماری جانب سے ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں غلط حکم دیں گے۔ قول کی بھی عصمت ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ کلام ہی نہیں کرتے ہیں اپنے خواہش سے، اپنی مرضی سے، نہیں، جو بھی کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔
امر وحی الہی کے تحت ہیں رسول جو ہیں. رسول کوئی فعل انجام دے وہ بھی معصوم ہے، حجت ہے. نبی کے سامنے کوئی فعل ہو، نبی خاموش رہے، وہ بھی حجت ہے، تو نبی خاموش نہیں رہے گا. پس مگر یہ جتنے بھی ہیں، اس لیے خالق نے حکم کلی دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکو سے رک جاؤ. اپنی عقل نہیں لڑانا اس میں، یہ پابندی ہے. اب یہ سب تشریعی مقامات ہیں، جس طرح مجھے جانا حاضر ہو، یعنی خدا کے قوانین کو لوگوں تک پہنچانا نبی کی جانب سے، یعنی اللہ کی اطاعت کہ جو بیان کیے خالق نے. مثلا آپ سے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ کا حکم ہے. اس کی تشریح کون کرے گا؟ رسول. اب رسول اس کی وضاحت کریں، نماز پڑھی کیسے جائے گی؟ کہ جیسا میں پڑھوں آپ بھی پڑھیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھیں، جیسا میں پڑھ رہا ہوں ایسے آپ بھی پڑھیں. یہ اور بات ہے، مسلمان 10 سال دیکھی آج تک اتفاق نہیں ہو سکا. حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. 10 سال تک نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مگر اختلاف ہے کہ ہاتھ کھلیں گے کہ باندھیں گے تو کہاں باندھیں گے. حقیقت ہے نا. مطلب جو فعل آنکھوں سے دیکھا ہو، جب اسی پہ اتفاق نہیں ہو سکا 10 سال تک، تو باقی امور کا کیا ہوگا کہ جو آنکھ سے دیکھنے کے نہ ہو. ایک حقیقت ہے، امت مسلمہ کا عالمیہ ہے، ظاہر ہے اس کی کوئی وجوہات ہیں یقیناً. جو رسول بتائے بس ویسی نماز بجا لاؤ. یہ بھی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت. کیونکہ اللہ نے کہا نماز پڑھنے کے لیے. حج کا حکم دیا، لوگوں سے کہا حج کرو، جس کو استطاعت ہے سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس بھی پیسے اتنے ہیں کہ وہ حج کر سکے، باقی ساری شرائط کے ساتھ. دیگر نبی بتائیں گے کیسے ہوگا. اب جو بھی نبی بتائے آپ وہ کرتے چلے جائیں. یعنی احکام کے معاملے میں آپ کو اپنی عقل لڑانے کی گنجائش نہیں ہے. جو نبی بیان کرے اس پر عمل کرو. مگر یہ سب کیا ہے؟ اطاعت پروردگار ہے. یہ اطیعوا اللہ والرسول میں یہ بات آ جاتی ہے. یہ ساری جو میں نے مثالیں دی ہیں یہ سب اس میں آ جاتی ہے، اطیعوا اللہ والرسول. تو یہ الگ سے ذکر کیوں کیا پھر؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. ہاں تو اسی لیے ذکر کیا کہ یہ وہ مقام نہیں ہے اب کہ جہاں تشریعی مسئلہ ہو. چونکہ یہاں 2 پہلو ہیں نبی کے. ایک وہ ہے کہ جہاں وہ صرف پیغام کو پہنچا رہا ہے، جو وحی الہی ہے وہ آپ کو منتقل کر رہا ہے، اس کی تشریح کر کے دکھا رہا عملاً. یہ سب حکم اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جیسے اللہ کی اطاعت پورا قرآن اللہ کی اطاعت ہے، پورا قرآن اللہ کی اطاعت ہے، چونکہ حکم پروردگار ہے یہ. اب یہاں جب بات ہے کہ جملہ آپ سے کہہ دوں کہ ذرا غور، نازک مسئلہ مگر غور کریں آپ. یہ قرآن جب آپ سے حکم دیتا ہے انفقوا، انفاق کرو، جاہدوا، جہاد کرو، ہاجروا، ہجرت کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہے نا. اس میں اور شیطان کو جو حکم دیا تھا اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا فرق. اس سے کہا تو سجدہ کرو، آپ سے کہا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جتنے بھی سارے قوانین ہیں قرآن میں، تو ایک حکم کی خلاف ورزی پہ نکال دیا گیا، ایک حکم پر نہ ماننے پر. اسی لیے شریعت میں کسی غفلت سے معصیت ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن اگر کوئی انکار کرے آیت کا، ایک آیت کا بھی تو کافر ہے. شیطان کا مست تکبر تھا، انسان بھی کرے مائی اوپینین، ہمارے خیال میں آپ ہمیشہ ہوتی ہے، ذکر کر چکا ہوں پہلے، پائی جاتی ہے. شیطان بھی تو یہ کہہ رہا تھا. بس
اگر کوئی یہ جانتے ہوئے کہ خدا رسول کا حکم ہے اس میں اپنی عقل لڑائے اور تردید کرے، وہ مثل شیطان ہے۔ تو یہ پورا قرآن اصل میں اللہ کیوں نہیں کہہ رہا آپ سے یا ایھا الذین آمنوا، تو آپ سے خطاب ہو گیا نا ڈائریکٹ۔ جب کہا یا ایھا الذین آمنوا، اس کا تو سب مومنین سے اے صاحبان ایمان، تو پروردگار کا براہ راست خطاب ہی تو ہے۔ تو اب جتنے بھی حکام ہیں کوئی آپ سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، وہ اب اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ ذات واجب کے حکم کی یاد رکھیے۔ بس یہ مسئلہ تو سب کے پاس متفق علیہ ہے۔ اب یہ بہت نازک مسئلہ ہے جو عرض کر رہا ہوں، اس میں بڑی جہالت ہے اس کی وجہ سے، یہی وہ مسئلہ ہے، کچھ مشکل ہے یہ۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ یہ عطیوں کی تکرار کوئی معنی رکھتی ہے یہاں پر؟ عرض کیا یہ وہ والا نہیں مسئلہ کہ جو شریعت کو منتقل کا تشریح نہیں ہے، یہاں پر نبی کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے خالی منتقل کرنا، ایک مرتبہ ہے اس کی ولایت، تدبیر جو نبی دیگر معاملات میں کرتا ہے۔ وہ نبی کبھی میدان جنگ میں ہے، نبی کبھی غزوات پہ ہے، نبی کے بہت سے پہلو ہیں زندگی کے جہاں وہ کوئی نہ کوئی بات کہتا ہے، اپنی قوم سے کسی کو معزول کرتا ہے، کسی کو نصب کرتا ہے۔ کیا ان معاملات میں امت کو حق ہے رائے دینے کا؟ نہیں، یہی وہ غلطی ہے اور خطا ہے جو ہوئی ہے۔ یاد رکھیے میری بات، یہ کہاں سے نکل آیا فلاں نے معصیت کی، نافرمانی کی، چونکہ وہ ان امور کو نبوت سے الگ سمجھتے تھے۔ کہاں کی باتیں ہیں؟ یہ کہاں طے ہو گیا کہ یہ نبوت سے تعلق نہیں ہے؟ کوئی چیز نبوت سے الگ کہاں ہے؟ یہ عطیوں کی تکرار اسی لیے کی تھی خالق نے یہاں پر۔ وہ تو وہاں مسئلہ حل ہو جاتا، عطی اللہ و رسول، سب کو پتا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وہ تشریعی معاملات ہیں، وہ پیغام کا پہنچانا ہی نبی کی دوسری حیثیت بھی ہے، جس میں نبی عام حکم دیتا ہے دیگر معاملات میں۔ تو نبی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کے حکم میں کوئی اعتراض کرے اور کہے نہیں، وہ منصب نبوت سے الگ سمجھتے تھے اس لیے جرات کر لی۔ یہ قصور ان کا ہے کرنے والوں کا۔ وہ اگر عطی رسول کے معنی سمجھ لیتے تو مشکل پیش نہ آتی۔ اب آپ یہ ایک جہالت ہمارے اور پائی جاتی ہے، آپ کیا ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ یہی اس امت کی مصیبت ہے، ایک مفروضہ جو فرض کر لیا آپ نے خود ہی، آپ ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ زیادہ جاننے کا مسئلہ ہے۔ کس نے کہا کہ کون جانتا ہے کون زیادہ نہیں جانتا؟ وہ کتاب خدا قیامت تک کے لیے آئی ہے، کیا علم وہاں ختم ہو گیا؟ نہیں، اس آیت ہی کو تو سمجھنا تھا، اور اس بات کو کون سمجھا رہا ہے؟ کیوں؟ اس کو اہل بیت سے پوچھو کیا سمجھو گے؟ بھئی کہاں تو سمجھ میں آئے گی بات؟ نہیں، نبی اگر حکم دے گا کسی میں جرات نہیں ہے۔ یہی تو ولایت کو بیان کیا اللہ نے، الگ سے اور اطاعت کرو رسول کی۔ جس معاملے میں وہ تمہیں حکم دے، یہ خالی وحی کا پہنچانا نہیں ہے، یہ خالی عبادی معاملات نہیں ہے، جو بھی تمہیں حکم دے اس کی اطاعت واجب ہے۔ جو ولایت جو رسول اللہ کی ہے، اس لیے وہ کسی معاملے میں تم سے حکم دے، چاہے وہ میدان جنگ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، گھر ہو یا باہر ہو، جہاں بھی اگر حکم دے رہا ہے نبی، اس کی اطاعت واجب ہے۔ امت کو حق نہیں ہے نہ کہنے کی۔ بس یہ نبی کے بارے میں تصور ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ چونکہ بات واضح ہو جائے، جو قرآن نے بھی کہا شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ اصحاب نبی کے لیے کہا جا رہا ہے قرآن میں، یہ کیا واجب ہے نبی پر؟ حکم تو ہے، کن معنی میں واجب ہے؟ اور کیجیے آپ، جس سے بہت استفادہ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات ہے مشورہ ہوتا کیوں ہے؟
مشورہ مطلب آپ 4 عقلوں کو جمع کریں تاکہ کوئی مفید اور صحیح بات نکل سکے، کوئی رائے قائم ہو سکے، یہی ہے نا مشورہ۔ اصل میں کیا کہتے ہیں کہ موم کو شہد سے الگ کر دینا، یعنی جدائی ڈال دینا، خالص حاصل ہو جانا۔ مشورہ کیا ہے؟ یہی ہے نا، 4 عقلیں جمع ہو تاکہ کسی اچھی بات تک پہنچ سکے، چاہے مفید کوئی نتیجہ حاصل ہو سکے۔ اور جو مشورہ لیتا ہے ظاہر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا نبی کا ایسے ہی مشورہ ہے؟ نہیں، نبی کا مشورہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی تو غور کریں نبی سے کہا کیا ہے۔ اے نبی، اگر آپ بد مزاج ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ سے بھاگ چکے ہوتے، بس آپ انہیں معاف کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خطائیں کرتے رہتے ہیں، اگر یہ احد میں چھوڑ کے چلے گئے آپ کو تو خطا تو ہے، گناہ ہے، درگزر کریں، معاف کریں۔ چونکہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، عظیم کے مالک ہیں آپ۔ اب ان سے مشورہ کر لیا کریں، یہ مشورہ رشد فکری کے لیے ہے، اجتماعی معاملہ تاکہ تربیت ہو۔ مگر آگے کیا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مگر جو تو فیصلہ کر لے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ صرف یہ نا، جب تو فیصلہ خود کر لے، جو تم ڈیسائیڈ کرے تو پھر بس اللہ بھروسہ کرنا۔ اب یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی محتاج ہے مشورے کا، نہیں عزیزو، اسی کی حقیقت کو خالق نے صلح حدیبیہ میں جا کے کھول دیا، ہزاروں مسائل وہ حل کر دیے 6 ہجری میں۔ اب بہت سے دماغوں سے نکل جانی چاہیے بات کہ نبی پہ واجب تھا کہ ہر کام میں مشورہ لیتے رہے صحابہ سے، نہیں، بالکل نہیں ضروری ہے نبی کے لیے۔ نبی وہی کتابیں ہے، یا ان کی عقل زیادہ ہے نبی کی عقل سے کہ نبی محتاج ہے مشورہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہ تو امور میں شریک کرنے کے لیے ہے، مگر فیصلہ تمہیں کرنا ہے، جو آپ فیصلہ کریں۔ اب دیکھیں 6 ہجری میں کیا ہوا، تاکہ نبی کی منزلہ سمجھ میں آئے اور یہ خیال باطل جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ آپ دیکھا پیغمبر نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم مسلمان طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ اب جو یہ سنا مسلمانوں طواف کعبہ کر رہے ہیں، سب فوراً رسول کے اصرار کرنے لگے، بس چلیے فوراً تیار ہو جائیے۔ جملہ یاد رکھیے، نبی نے کہا ہم دیکھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں، مسلمانوں میں نہیں، پھر ابھی چلے۔ 6 ہجری ہے، یاد رکھیے، بدر ہو چکی، احد ہو چکی، خندق ہو چکی، کفار کے حوصلے ختم ہو چکے، خندق میں بھی شکست کھا کے جا چکے، تو مسلمان حوصلہ بڑھا ہوا ہے، وہ نا امید سارے لشکر کو لا کے بھی کامیاب نہیں ہوئے، شکست ہو گئی، واپس چلے گئے نا امید ہو کر، نامراد ہو کر۔ اب صحابہ نے کہا کہ پھر چلے فوراً کعبے کی زیارت کے لیے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب روایتیں مختلف ہیں، 700 اور 1400 میں 14 سے قریب صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، 70 اس میں قربانی کے اونٹ بھی ہیں، بس سفر صرف عمرے کا ہے اور کسی چیز کا نہیں۔ ذیقعد کا مہینہ ہے، چونکہ ماہ ذیقعد جا رہے ہیں پیغمبر۔ اب جب قریب پہنچے، دیکھیے اس میں بہت سے پہلو ہیں پوشیدہ اس واقعے میں۔ یہ صلح اصل میں خود ایک معرکہ ہے، ایک جنگ ہے۔ جنگ اس لیے کہہ رہا ہوں، آزمائش ہے اس میں۔ جیسے جنگ میں آزمائش ہے، ایسی صلح میں بھی آزمائش ہوتی ہے، ایمان کی آزمائش۔ اب تاکہ نبی کی حیثیت سمجھ میں آئے، وقار نبی۔ اب جب قریب پہنچے تو وہاں سے وہ ظاہر ہے کہ گھبرا گئے، کفار نے اپنا نمائندہ بھیجا، پہلے تو روکنے کے لیے بھیجا، خالد بن ولید ابھی تک کافر رہ چکے لشکر کی، ادھر سے نمائندہ آیا۔ اب نمائندہ آ کے جب نبی کا حال دیکھا، یقیناً میں روایت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی سے محبت کرنے والے قربان آ کے دیکھا کہ تو وضو کے پانی کو چھینٹے لوگ تبرک کے لیے لے رہے ہیں،
اور جا کر بھائی یہ قیصر و کسریٰ کو میں نے نہیں دیکھا اس طرح، تو جو میں انہیں دیکھ کر آ رہا ہوں گویا تمہیں شکست کے علاوہ کوئی سامان نہیں تمہارے پاس۔ نبی نے پڑاؤ ڈالا وہاں 2 فرسخ کے فاصلے پر، مکے سے کعبے سے آدمی بھجوایا۔ اب انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر یہ بتائیے کہ ہم کیوں آئے ہیں، تاکہ انہیں کوئی خوف نہ ہو، ہم تو صرف آئے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ اب بزرگ صحابی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ میری جان کا خطرہ ہے وہاں پر، چونکہ مشرکین مکہ میں دشمنی ہے، آپ انہیں بھیج دیجیے، کیونکہ یہ بنی امیہ سے ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، کیونکہ ان کا بنی امیہ سے تعلق ہے تو ان کے رشتہ دار ہیں سب وہاں، تو انہیں خطرہ نہیں، آپ انہیں بھیج دیں۔ تو پیغمبر نے انہیں بھیج دیا کہ آپ جائیے۔ وہ گئے اپنے چچا کے یہاں، پہلے ان سے کہا کہ آپ میری مدد کریں تاکہ شیلٹر میں، تاکہ وہ ان کے سامنے جانے میں سب کے، ان کو لے کر وہ وہاں گئے، مقصد بیان کے نبی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں اجازت دیں گے، آپ کر لیں طواف۔ تو بیچارے نے کہا کہ نہیں میں اکیلا نہیں کروں گا، انہوں نے روک لیا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ اب مسلمانوں کو جب یہ خبر ملی وہ سمجھے قتل کر دیے گئے، تو مسلمانوں اشتعال پیدا ہو گیا، ظاہر ہے سب برانگیختہ ہو گئے، اور سب نے کہا ہم بدلہ لیں گے خون کا، انتقام، ہم جنگ کریں گے ان سے۔ نبی جنگ کا آمادہ نہیں ہے، کیونکہ نبی جنگ کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، نبی تو خالی طواف کے لیے آئے ہیں، نہ کوئی سامان لائے، نبی تو آئے صرف 70 اونٹ لے کے آئے ہیں صرف۔ اب یہ بات جملہ یاد ہے کہ یہاں اصرار صحابہ کا ہے، نبی کا نہیں ہے، صحابہ کا اصرار نہیں، بدلہ لیں گے ہم، چونکہ خبر ملی وہ قتل کر دیے گئے، نبی نہیں ہے اس پر، نبی اس لیے آئے نہیں چونکہ اسلام میں یہ پہلا موقع ہے، میری بات کو غور کیجئے گا، تاکہ بہت سے شبہات جو پیدا ہوتے ہیں اس پیغمبر کے بارے میں وہ یہاں غور کریں آپ۔ یعنی جو دشمن کرتا ہے، نبی پہلی مرتبہ مکہ سے قریب ہے، مدینے سے دور ہیں، پہلی مرتبہ۔ اس سے پہلے جتنی لڑائیاں بھی ہوئیں وہ سب مدینے سے قریب ہے، مکہ سے دور ہے۔ جغرافیہ کے اعتبار سے مطلب واضح ہے کہ نکل کے کون آیا ہے، بھئی چڑھائی کس نے کی ہے، واضح ہے۔ اب یہ پہلا موقع ہے کہ نبی ہے مکہ سے قریب، نبی نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو، آنے کا مقصد ہی نہیں نبی کا۔ اب صحابہ کا اصرار نہیں ہم بدلہ لیں گے، اسی لیے پیغمبر نے کہا تو پھر بیعت کرو۔ اب میرا سوال مسلمانوں سے، یہ بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ کیا نبی نے کبھی بدر میں بیعت لی؟ نبی نے کہا احد میں بیعت لی؟ نبی نے کہا خندق میں بیعت لی؟ تو یہاں کیا خاص بات تھی؟ بس یہی بات تھی، چونکہ اس جنگ کو صحابہ چاہتے تھے اور جنگوں کا حال معلوم تھا، حقائق تاریخ ہیں، اس لیے یہ بات جنگ تھی کہ اگر جنگ کرنی ہے تو ایک شرط کے ساتھ کہ بھاگو گے نہیں۔ یہ تاریخ کا جملہ یاد رکھیے، پوچھا گیا بیعت کس بات پہ تھی، صحابہ کے اپنے الفاظ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، دیگر کے بھی ہیں، تواریخ نے لکھا، 2 باتیں صرف لکھی، لا نفر، ایک یہ کہ فرار نہیں کریں گے، میدان میں ڈٹے رہیں گے، دوسرا روایت موت تک رہیں گے ثابت قدم، مانا وہی ہے نہیں، ہلیں گے نہیں میدان سے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ورنہ عقلی بات ہے، صاحبان فکر کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ جو بدر میں نہیں ہوئی، جو احد میں نہیں ہوئی، جو خندق میں نہیں ہوئی، اتنے بڑے آرمی جہاں آ گئی وہاں نہیں بیعت لی کسی سے، تو یہاں کیا خاص بات تھی؟ یہاں یہی بات تھی کہ اگر تمہارا اصرار ہے جنگ پہ تو پھر بیعت کرو، کہ بھاگنا نہیں ہے پھر۔ اور نمائندے نے بھی یہی کہا، جب کفار کا آیا، اس نے جب دیکھا اطراف پیغمبر میں، تباری کی روایت ہے، اس نے کہا کہ آپ انہی لوگوں کے بلبوتے پہ لڑنے آئے ہیں، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، اب میں جہاں ممبر سے وہ الفاظ ہی نہیں کہہ سکتا جو لوگوں نے اس کے جواب میں کہے، اس قابل ہی نہیں کہ یاد ذکر ہو، اس بات پہ غصے میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ عزیزان امن، اب پتہ چلا کہ پھر بیعت کیا تھی، کہ ہم ہلیں گے نہیں جگہ سے۔
اسی بیعت کے اوپر اللہ تعریف کر رہا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ تم پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ مومنین سے راضی ہوا کس بات پر؟ کہ جب وہ درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ کس بات پہ راضی ہوا؟ وہ جو وجہ بیعت ہے، جو وجہ بیعت ہے۔ تو اب کیا طے ہوا کہ یہ خوشخبری کنہیں دی گئی ہے؟ کہ جنہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم ہلیں گے نہیں۔ یقیناً ایک ٹائٹل بھی دیا ہے اللہ نے اپنی جانب سے، مگر کس کو دیا ہے؟ جو بیعت پہ قائم رہیں۔ مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 6 ہجری میں جو بیعت کی تھی، کیا فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں سب چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ صرف 10 افراد رہ گئے۔ حنین کے معرکے میں پورا لشکر چلا گیا، تاریخ ہے، قرآن بھی اس کی تائید کر رہا ہے خود سورہ توبہ، کہ کثرت کے باوجود جو مسلمانوں کی، کیونکہ حنین میں الٹا مسئلہ ہے، اب تک مسلمان اقلیت میں ہوتے تھے، کافر کثرت میں، حنین میں برعکس تھا، مسلمان کثرت میں کافر اقلیت میں، مگر ہار گئے۔ یعنی پہلے مرحلے میں پورا لشکر منتشر ہوا خالد اور نبی کو کہنا پڑا جھوٹا نہیں ہوں، نبی ہوں، نبی آواز دے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ دیکھیے غور کیا، آپ عقل سے غور کرو، جس بات پہ اللہ وہاں راضی تھا، تو یہ جو لوگ ثابت قدم نہیں رہے ان کے لیے اب بھی کیا ٹائٹل باقی ہے؟ دیکھیے غور کیجئے، اب یہ بیعت ہوئی، اب ادھر سے نمائندہ آ گیا، وہ سمجھ گیا کہ نبی جنگ نہیں کرنا چاہتے، اسے معلوم ہو گیا نبی بالکل جنگ نہیں چاہتے۔ اب وہ بھی جب یہ پتہ چل جائے تو دوسرا طاقتور ہو جاتا ہے، فوراً شیر ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی شرطوں پہ شرطیں لگانے لگا، سہیل آ کے اب وہ پہلے ہی مارنا شروع ہو گیا کہ اگر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں یہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، بسم اللہ اللہم لکھو، اگر محمد رسول اللہ، یہ تو ہم مانتے ہی نہیں، محمد رسول اللہ رسول مانتے، جھگڑے کس بات کا تھا، ابن عبداللہ لکھو۔ دیکھیں حقیقت تاریخ ہے۔ جب ظاہر اب یہاں جملہ آگے اس لیے کر دوں کہ بہت سے لوگ دوسروں کی خطاؤں کو بچانے کے لیے امیر المومنین کے بارے میں کہ دیکھیے انہوں نے بھی تو نہیں حکم کو مانا، نبی نے کہا کاٹو اور نہیں کاٹا۔ دیکھیے کہاں ملا، ذرا غور کرو، فرق کو دیکھو۔ یہاں امام کیا، وہ مطالبہ کافر کا ہے، میں نبی کو نہیں مانتا، اور امام کیا کہ یہ جسارت میں نہیں کر سکتا، جس نام کے لیے ساری جنگ کی ہو، اسی رسول اللہ کی حفاظت میں تو سارا وقت گزرا ہے، اسی کو اپنے ہاتھ سے غیاث کام آپ خود کریں۔ یہ انکار ادب کی وجہ سے ہے، رسالت کا ادب، یہ معصیت میں نہیں تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا، خود عالم اسلام میں علماء بھی لکھا کہ علی مخالفت کیسے کر سکتے تھے اگر حکم پیغمبر ہوتا۔ یہ تو ادب تھا، فضیلت تھی، یہ تو اصل میں علی ادب دکھا رہے تھے اپنا، کہ بلا نام رسول اللہ، اور کہا جہاں حکم ہو رسول کا بجا لاؤ، وہاں لوگ نہ مانے، یہ دو برابر ہیں کیا؟ کہاں توہین، کہاں ادب، یہ کسی یکجا ہو سکتے ہیں؟ لہذا وہ شرائط لکھ دی گئیں۔ اب ظاہر شرائط بڑی سخت ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور پیغمبر مانتے جا رہے ہیں جو بھی اس نے کہا، ٹھیک ہے اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا، ٹھیک ہے 3 دن کے لیے صرف آنا، تلوار صرف ہونی چاہیے پاس۔ آخری شرطیں ذرا سخت ہیں، یہی آزمائش تھی مسلمانوں کی۔
ادھر سے کوئی ادھر آ جائے مسلمان ہو کر واپس کرنا پڑے گا، اور کوئی مرتد ہو جائے اسے ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ بات مسلمان سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ایک ہنگامہ، ایمان کی آزمائش ہے۔ حدیبیہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ایمان کے لیے، اور اکثریت اس کا شکار ہوئی، نمائندہ تو کوئی ایک آدھ بن گیا جس کے الفاظ تاریخ میں رقم ہو گئے کہ ایسا شک ہوا۔ یہ اس کو میں بہت شائستہ زبان میں کہوں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، بہت اچھے الفاظ میں کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہ نہیں میں ہوں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ آپ ہیں؟ ہم ہیں۔ کیا وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ بے شک جائیں گے۔ ہم جنت، بے شک آپ جنتی ہیں۔ پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ ہم ذلیل کیوں ہوں؟ دیکھیے کسی تاریخ میں بہت شائستہ الفاظ میں بات تو وہی کہی گئی ہے۔ رسول اللہ کی بات بھی نہیں سمجھ میں آئی، اپنے صحابی دوست ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی بات، انہوں نے سمجھا نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ غور کی بات ہے عزیزو، کثرت نے اطاعت نہیں کی، سمجھ میں نہیں آئی کسی کے۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا، بڑا خطرناک مسئلہ دیکھا، ابو جندل آ گیا، یہ مسلمان ہو گئے، اب وہ آ گیا زنجیریں لیے کہ مجھے بچاؤ، یہ امتحان ہو گیا معاہدہ سائن ہوتے ہی گویا کہ۔ اب وہ سہیل کہہ رہا بیٹا میرا، نہیں مجھے واپس کریں فوراً۔ پیغمبر کہہ رہے ہاں لے جاؤ۔ اب یہاں بہت سے مسلمان بے چین ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں معاہدہ ہو چکا ہے ہمارا، اللہ بہتری کرے گا اس کے لیے، صبر کرو تم۔ یہ بہت سمجھ بات نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو ہماری توہین ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے ہماری۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم 3 جنگیں جیت چکے ہیں، یہ پسپایا بھی ہے، ابھی آخری کوشش بھی کر کے آ چکے ہیں خندق کی۔ شکست ہوئی نا، ذرا خندق تو نہیں پڑا، شکست ہوئی نا، ناکام ہو گئے، تو ہم کیوں دبیں؟ ہم کیوں دبیں؟ یہ مادی طاقتوں کو دیکھ کر آپ اس قسم کی سوچتے ہیں، جو خدائی نگاہ رکھتے ہیں ان کی فکر کچھ اور ہوتی ہے۔ رسول نے کہا کہ نہیں، جانے دو اسے، اللہ بہتری کرے گا اس تمہارے حق میں، صبر کرو، صبر سے کام لو۔ اب پیغمبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھئی، اب احرام کھول دو، قربانی کرو، سر منڈواؤ۔ نہیں اٹھ رہے لوگ، تاریخ ہے، سناٹا ہے، لوگ نہیں اٹھ رہے۔ جب دیکھا لوگ نہیں اٹھ رہے، نہیں بات نہیں مان رہے، اطاعت نہیں کر رہے، غم و غصے میں گویا کہ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شاید فرمایا کہ آپ اپنا کام کیجئے، چھوڑیں نہیں کرتے تو۔ پیغمبر نے اپنا سر منڈوا دیا۔ اب جب دیکھا پیغمبر نے تو لوگوں کو خطرہ ہوا کہ ہم نے معصیت کی ہے، تو کچھ لوگوں نے سر منڈوایا، کچھ نے خالی تقصیر کی۔ تو پیغمبر نے پھر کہا کہ جنہوں نے سر منڈوایا ان پہ اللہ کی رحمت۔ اب جنہوں نے نہیں منڈوایا تو وہ پریشان ہوئے، اور یا رسول اللہ جنہوں نے تقصیر کی ان پہ بہرحال بالآخر ان پہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ عزیزان من، اب ایک بات اس میں غور کیجئے، اب یہ جتنا بھی وہ شاورہم فی الامر، اگر رسول پہ واجب ہے مشورے کرنا، تو یہاں تو لوگوں کا ایمان ہی جا رہا تھا، لوگوں کا ایمان جا رہا ہے، عاقبت خطرے میں پڑ رہی ہے، اور پیغمبر مشورہ نہیں کر رہے، اور نہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وحی کے تحت میں آیا ہوں یہاں۔ کوئی آیت تو نہیں سنائی نا پڑھ کے، نہیں سنائی نا، اس لیے لوگوں کا مسئلہ ہو گیا، اور کچھ کی پریشانی ہوگی، اگر خواب دیکھا تھا تو پورا کیوں نہیں ہوا؟ تو پیغمبر نے کہا کہ کیا یہ کہا تھا کہ اسی سال دیکھا ہے؟ وہ تو کسی سال بھی وعدہ ہے پروردگار کا، ہونا ہے، آپ کیوں سمجھے کہ اسی سال ہونا ہے یہ بات؟ عزیزان من، اس واقعے نے آپ کو بتایا کہ شورا کی کیا حقیقت ہے نبی کے لیے۔ نہیں، نبی کا جب معاملہ دین کا ہے تو نبی پہ واجب نہیں ہے کہ وہ امت کی رائے لیتا پھرے، چاہے سب کا دین ہی خطرے میں پڑ جائے۔
نبی کا فیصلہ، نبی کا فیصلہ، اس کو وہ نبی کے فیصلے کو امت کہاں دیکھے گی کس نگاہ سے؟ جسے امت کمزوری سمجھ رہی تھی وہ اللہ نے کہا فتح مبین ہے، فتح مبین کہا، یہ فتح مبین ہے. لوگ سمجھے اچھا یہ فتح مبین ہے جو ابھی فتح نہیں ہوا تھا مکہ. ذہن مند غور کیجئے، پتہ چلا کہ نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کے بارے میں اس قسم کا تصور، ہاں مشورے ہیں کہ رشد فکری کے لیے مشورے تاکہ انسان میں قوت پیدا ہو، تاکہ صلاحیت پیدا ہو، تاکہ قربتیں پیدا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی حکم اصل اس لیے ہے. بس نبی کا جو مقام و درجہ ہے اسی لیے قرآن نے الگ بیان کیا کہ نبی کی بہت سی حیثیتیں ہیں، ہر جگہ اطاعت واجب ہے. فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تیرے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے اپنے باہمی جھگڑوں میں بھی حکم نہ بنا لیں. اور خالی بنانا کافی نہیں ہے، جو تو فیصلہ کرے ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو تو فیصلہ کرے اس میں دل میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو، ایسے تسلیم کرے جو حق ہے تسلیم کرنے کا. اب میرے جملوں کو یاد رکھیے، دنیا میں آپ ہمیشہ عدالتوں میں جاتے ہیں، فیصلے آپ کی مرضی خلاف ہوتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے. کبھی ہوا کہ نہ ہو؟ نہیں، غلط فیصلہ ہے، نیچرل چیزیں ہیں نا. آپ کے حق میں نہیں ہوا، قرآن کہہ رہا نہیں ایسے مانے، یعنی اس کا مطلب کوئی زبردستی نہیں ہے عزیزو. قرآن کچھ کہنا چاہتا ہے، جو آدمی نبی کے فیصلے پر اپنے دل میں کچھ محسوس کرے اصل میں وہ مسلمان ہے ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے. اس لیے کہا ہے تیرے پروردگار کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. نہ فقط یہ کہ تجھے بنا لے حکم، بلکہ اس طرح تسلیم کرے جو حق ہے تسلیم کرنے کا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، یہ حج بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، سارے اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، ایک خطا فقط کر رہے ہیں کہ تجھے حکم نہیں بنا رہے. یعنی اگر سارا اسلام ایک طرف اور نبی کی حیثیت ایک طرف، اگر نبی کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا تو اصل میں یہ اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا ہے. ایک سوال ہاتھ بھیجئے. یہ نبی کا معاملہ ہے تو نبی کی حیات، نبی کے اقتدار اور اختیار کو اللہ نے سمجھایا. اسی لیے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا رسول. نبی کسی حیثیت میں فیصلہ کرے، یہ نہ سمجھنا کہ گھر کے نواسوں کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر نبی گھر میں بیٹھ کے کہیں حاضان ہیں امامان ہیں، یہ امام ہیں، رشتہ داری میں نہیں کہہ رہے ہیں، پہلے نبی کی معرفت کرو. اب طے ہو گیا اب نبی جہاں بھی حکم دیں تو چاہے مسجد نبی میں بیٹھ کے حکم دیں یا غدیر کے منبر پہ بیٹھ کے حکم دیں. ایک صلوات بھیجئے. امت کو حق نہیں ہے نبی کے فرمان کے خلاف آواز بلند کرے. عزیزان من، آپ کہیں گے ممکن ہے آپ سوچیں کہ رسول اللہ کے کون سے مصائب ہیں. رسول اللہ الحمدللہ پوری زندگی اپنی گزار گئے فتح کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ. اتنے بڑا لشکر چھوڑ کے گئے اپنے جانے بعد. صرف غدیر میں 1 لاکھ سے زیادہ آدمی کھڑا ہوا ہے صرف. تو اور کتنے تھے جو اطراف عالم میں پھیل رہے تھے. تو نبی کے مصائب کیا ہوں گے؟ نبی کے مصائب یہی تھے. امت میں بہت سے اطیعوا رسول کے معنی نہیں سمجھتے تھے. ایک حصے کو مانتے تھے، دوسرے کو نہیں مانتے تھے. اگر نبی حکم دے رہا ہے
کہ ہم اسامہ کو کمانڈر بناتے ہیں، بہت سے ناراض ہیں، تاریخ ہے اس پر، پسند نہیں کر رہا ہے، اس لیے وہ اسامہ کے تو ابھی شیپ بھی نہیں نکلا، لڑکا ہے۔ اور یہاں پیغمبر نے ایک مسئلہ حل کر دیا، عزیزوں میرے جملے قدر کیجئے گا، یہ جو آپ نے مفروضہ بنایا ہے بزرگ، دیکھیے میں جملوں قدر کیجئے، بزرگ صحابہ، کیا عمر کے اعتبار سے یا منزلت کے اعتبار سے؟ یہ پیغمبر نے جانے سے پہلے کیا کیا ہے؟ دیکھیے جملہ غور کیجئے، کسی اس میں نہیں جانا، کوئی توہین مقصد نہیں کسی کا، غور کیجئے، نبی نے کیا کیا ہے؟ جانے سے پہلے دنیا سے کسے سپہ سالار بنایا؟ سب کے اوپر جو لڑکا ہے ابھی، یا علی تم رہو گے بس میرے پاس، اور سب کو اس کی کمانڈ میں جانا ہے، کیوں آخر؟ اور نبی یہی تو تمہیں سمجھا کے جا رہے تھے کہ یہ مفروض ہے، تم نے طے کرنا بعد میں، میں اس لڑکے کو جس کے شیپ بھی نہیں نکلا سب کے اوپر کمانڈر بنا کے جا رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے لوگوں نے نہیں مانا، یہ حقائق تاریخ ہے، لشکر نہیں گیا، بار بار نبی بلاتے تھے جاؤ، لوگ تیاری نہیں ہے، یہاں سے بڑا وہاں لشکر کھڑا ہو گیا جا کے، چونکہ پتا تھا کہ نبی کا آخری وقت ہے، معلوم تھا کہ نبی دنیا سے جانے والے ہیں تو لشکر نہیں جانا چاہتا، کوئی وجہ ہے نا نہیں جانا چاہتا، نبی بھیجنا چاہتے کہ جاؤ، میں لشکر نہیں گیا، نہیں گیا، یہاں تک کہ خبر آ گئی دنیا سے جانے کی، تو نافرمانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نبی بار بار بلایا، پڑھیے تاریخ، کہہ رہے ہیں کیوں نہیں جاتے تم اب تک، کیوں یہاں، کیا کروں یا رسول اللہ؟ نبی کیا آپ کہہ رہے ہیں مصائب نبی؟ یہ کیا نبی کے کم مصائب ہیں؟ جس نبی نے پوری زندگی صرف کر دی امت کو ہدایت دینے کے لیے، اس کے قتل کی سازش 9 ہجری میں، تبوک سے واپسی پر واقعہ ہے نا، سورہ توبہ پڑھیں، ہے نہیں ہے؟ کچھ لوگوں نے سازش کی کہ رسول کو قتل کر دیا جائے، اب تبوک میں کیوں کی؟ چونکہ علی لشکر میں نہیں تھے، علی لشکر میں نہیں تھے، چونکہ پیغمبر علی کو گھر چھوڑ کے گئے تھے، یا علی تم مرکز کو سنبھالو مدینے کو، یعنی منافقینی سرگرمیاں اتنی بڑھ گئی تھی، خطرہ مرکز کو تھا، تو علی کو کہا کہ تم یہاں رہو مثل ہارون، جو حدیث وہیں کہی نا جاتے وقت، تو مجھ سے موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی، تو چونکہ لشکر میں علی نہیں تھے تو لوگوں نے سوچا موقع اچھا ہے، تو کوشش کی منافقین نے، اب ظاہر انہیں منافق ہی کہا جائے گا جو قتل کرنا چاہتے ہیں نبی کو، کہ نبی کو اونٹ کو گرا دیں کسی طرح تاکہ نبی شہید ہو جائیں، اللہ نے مدد کی، چہرے واضح ہو گئے، لوگوں کی سازشیں ناکام ہو گئیں، چہرے ان کے چھپے ہوئے تو ظاہری بات ہے، آج تک چھپے ہوئے ہیں، تاریخ میں ظاہری بات ہے، اس لیے حذیفہ جو ہے رازدار نبی کہلائے، یہ راز انہیں بتایا گیا کہ یہ بات بتانا بھی مت، یہ راز نہ بتانا، یہ نبی کے مصائب نہیں ہیں کیا عزیزوں؟ تو کس کے مصائب ہیں یہ؟ نبی دنیا سے جا رہے ہیں، لاؤ میں کچھ لکھوا دوں، قلم دبا لاؤ تمہاری ہدایت کے لیے، کیونکہ نبی کو درد ہے نا امت کا، رسول کو درد ہے امت کا، نہیں ہذیان ہو گیا ہے، کیا یہ نبی کے مصائب نہیں؟ کتاب خدا کافی ہے ہمارے لیے، کتاب خدا کافی ہے، اسی کتاب خدا نے تو کہا ہے اطیعوا رسول، کیا اس نے یہ کہا ہے کہ کس حالت میں اطاعت کرنا اور کس میں نہ کرنا؟ کہ نہ کبھی قرآن نے ذکر کیا کب اطاعت واجب ہے کب اطاعت واجب نہیں ہے، ہر حالت میں اطاعت واجب ہے، تو نبی کے قول کے مقابلے میں قرآن کو پیش نہیں کیا جا سکتا،
جب نبی کا حکم آ رہا ہو تو اب یہ مصائب ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نبی کی مصیبت، یہ نبی کی مصیبت ہے کہ نبی دنیا سے جا رہا ہے، معصیتیں سامنے نظر آ رہی ہیں، یعنی مخالفت ہے قول نبی۔ یقیناً نبی رسول دنیا سے جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ ملکوت موت پوچھ کے تو نہیں جاتے، جس در پہ جاتا ہے یہ کسی کا احترام ہے جو کھڑا ہوا ہے، یہ بیوی کا احترام ہے، بیٹی کا احترام ہے کہ بیٹا کون ہے، کوئی آواز دیے جا رہا ہے بار بار۔ میں کہتا ہوں بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مگر وہ جاتا نہیں ہے کہ بیٹا یہ اجازت لے کے نہیں آتا ہے، یہ احترام ہے سیدہ کا۔ ملک اجازت چاہتا ہے آنے کی عزیزو۔ نبی دنیا سے جا رہا ہے، کس خبر کے ساتھ، میرے جملہ غور کیجئے گا، نبی کے مصائب، نبی دنیا سے جا رہا ہے کس خبر کے ساتھ جا رہا ہے؟ اس امت نے وہ کام کیا ہے عزیزو، وہ کام کیا ہے جو کسی نبی کی قوم نے نہیں کیا۔ آپ فخر کریں گے مسلمانوں کی تاریخ پر، کسی نبی کی قوم نے ایمان لانے کے بعد اپنے نبی کی اولاد کو قتل نہیں کیا، کسی امت نے ان کے سروں سے چادریں نہیں چھینی، کسی نبی کی تاریخ ہے یہ، ایمان لانے کے بعد۔ یہ مسلمان کی فقط تاریخ ہے، یہ صرف مسلمان کی تاریخ ہے۔ جب نبی دنیا سے جا رہا تھا عزیز تو کیا سوچتا ہوا جا رہا تھا؟ میں جا رہا ہوں، میرے بعد کیا ہونے والا ہے؟ وہ کہ جو دوش رسالت کا سوار ہے، یہ میرا بیٹا جو جان سے زیادہ عزیز، حسین منی وانا من حسین، کیا نبی اس خبر کے ساتھ دنیا سے نہیں جا رہا کہ میں جا رہا ہوں مگر میرے بعد یہ امت شکریہ کیسے ادا کرے گی، کہ میرے بچوں کو قتل کرے گی، بازار کوفہ و شام میں پھرائے گی، سروں سے چادریں چھینے گی، پکارنے والے آواز دیں گے حاضری بنات رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ کیا رسول کربلا کے میدان میں نہ تھا عزیز، و رسول کربلا کے میدان میں تھے کہ جب ام سلمہ بیدار ہوئی روز عاشور، وہ عصر کا وقت تھا کہ جب بی بی بیدار ہوئی، خواب میں دیکھا اللہ کا رسول تشریف لائے ہیں، سر پر خاک پڑی ہوئی ہے، پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا عالم کیا ہے؟ کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، میں ان کا لہو جمع کر رہا تھا۔